حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت میں وحی کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نزول وحی کے وقت تیزی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اسے جلدی جلدی پڑھنے کی آپ کوشش کرتے تھے، جس پر سورہ قیامہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں، ویسے بھی آپ ترجمان القرآن سے مشہور ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قول لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به کہ آپ اپنی زبان کو حرکت میں نہ لائیے، بھی اس کی وجہ سے۔ بھی کے ضمیر کے مرجع کے سلسلے میں دو قول بیان کیے جاتے ہیں۔ امام آلوسی فرماتے ہیں کہ عام طور پر اعراب القرآن اور بلاغت قرآن پر کام کرنے والے مفسرین اور ائمہ نحو و صرف ان کی رائے یہ ہے کہ بھی کی ہی ضمیر کا مرجع ہے القرآن، لا تحرک بھی ای لا تحرک بالقرآن لسانک۔ امام جار اللہ زمخشری صاحب کشاف وہ فرماتے ہیں بھی ای لا تحرک بالوحی، تو وہ ضمیر کا مرجع الوحی کو قرار دیتے ہیں، لا تحرک بھی ای لا تحرک بالوحی لسانک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیوں اسے جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے؟ تو اس سلسلے میں متعدد باتیں بیان کی جاتی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ اس لیے جلدی پڑھتے تھے کہ آپ کو یہ خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آہستہ آہستہ پڑھنے میں نزول وحی کے وقت کوئی چیز نازل ہو اور وہ مجھ سے چھوٹ جائے، میں اسے پڑھ نہ سکوں، میں اسے ادا نہ کر سکوں۔ اسی لیے قرآن کریم نے آگے بیان کیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه۔ بعض حضرات نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو وحی کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا تھا، تو آپ یہ چاہتے تھے
کہ جلدی سے پڑھ کر فارغ ہو جائے تاکہ وحی کے بوجھ سے خلاصی حاصل ہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وحی جب آپ پر اس نازل ہوتی تھی تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا اشتیاق ہوتا تھا، اللہ رب العزت سے آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ کفار اور مشرکین یہ اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں، مگر مومن اشد حبا للہ یہ اللہ سے ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جب مومن کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی زیادہ ہوگی۔ جب ایک مومن اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو رسول اللہ کو تو مومن سے زیادہ اللہ سے محبت۔ اسی محبت کی وجہ سے آپ شدت اشتیاق میں جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ میں جتنا جلدی پڑھوں اتنا جلدی اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہو اور میں جلد از جلد اس میں آگے بڑھ سکوں۔ بہرحال توجیہ اول یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، ورنہ ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی اس تنبیہ پر کلام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل بہ، تاکہ آپ اسے جلدی جلدی پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ پڑھیے۔ یہیں سے حضرات قراء نے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ قرآن کریم کو یا تو ترتیلاً پڑھا جائے گا یا تدویراً پڑھا جائے گا یا حدراً پڑھا جائے گا، اس سے نیچے قرآن کریم کو پڑھنے کا اور کوئی درجہ نہیں۔ ترتیل تو کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، تدویر کہتے ہیں ترتیل اور حدر کے درمیان میں پڑھنا، یعنی بہت تیز بھی نہ پڑھنا اور بہت آہستہ بھی نہ پڑھنا۔ اور حدر کہتے ہیں مخارج اور صفات کی ادائیگی کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حدر میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اس کے مخارج اور اس کی صفات کی اور اس کے قواعد تجوید کی رعایت کاملہ یہ پڑھنے والے پر فرض اور واجب ہے۔ کہا اس آیت کریمہ سے بھی اس کا استدلال کیا جا سکتا ہے۔ لہذا تراویح میں اور دوسری طرح جیسے ہمارے بر صغیر میں قرآن کریم کو تیزی کے ساتھ پڑھنے کا رواج ہے، تو یہ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، جب اسے حدر سے اتر کر احدر پڑھا جائے، کیا پڑھا جائے اسے؟ احدر، اس میں تفضیل کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ تیز پڑھا جائے جس میں نہ مد اور غنے کی کوئی رعایت ہو، نہ صفات اور مخارج کی کوئی رعایت کی جاوے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا قرآن کریم کا پڑھنا یہ باعث لعنت ہے، بجائے ثواب ملنے کے اس پر آدمی کو پڑھنے والے کو بھی گناہ اور سننے والے کو بھی گناہ ہوتا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعالج من التنزیل، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، قال کی وہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعالج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم من التنزیل شدتا، قرآن کریم کے نزول کے وقت
شدید مشقت کو محسوس کرتے تھے. عالج یعالج معالجتاً باب مفاعلت سے. اس کے معنی آتے ہیں محاولت الشیء بالمشقت، کسی چیز کو بہت زیادہ مشقت سے حاصل کرنا. اسی سے اردو زبان میں علاج یہ یہیں سے چرایا ہوا ہے، کیونکہ علاج میں بھی معالج اور معالج دونوں مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں. علاج کرنے والے کو بھی سوچ سمجھ کر دوا لکھنی پڑتی ہے، اور جس کا علاج کیا جاتا ہے معالج، اسے بھی بڑی مشقت کے ساتھ دوائیں کھانی پڑتی ہے، پرہیز کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہاں پر یہ اردو والا نہیں ہے علاج، یہاں پر علاج کون سا ہے؟ عربی والا، جس کے معنی ہے کسی چیز کو بمشقت انجام دینا، کسی چیز کے حصول کے لیے مشقت کو برداشت کرنا. تو فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل، نزل ینزل تنزیل، باب تفعیل سے ہے المنزل کے معنی میں، کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب قرآن کا نزول ہوتا تھا تو آپ شدت کے ساتھ مشقت کو محسوس کرتے تھے. وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، یعنی جلدی جلدی پڑھنے کے لیے، کہ ایک طرف آپ کی زبان تیزی کے ساتھ چلتی تھی، اس کا اثر آپ کے ہونٹوں پر ہوتا تھا، اور اس طریقے سے آپ بہت تیزی کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو حرکت میں لاتے تھے. کہ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور اکثر و بیشتر آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. یہ اکثر و بیشتر جو ترجمہ ہو رہا ہے مما کا، مما کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وَكَانَ أَكْثَرَ مِمَّا يُحَرِّكُ، یہ اس کا معنی ہے. امام بدر الدین العینی اور دیگر ائمہ لغت اور ائمہ نحو سر فرماتے ہیں من یہ جب ما پر داخل ہوتا ہے تو یہ ربما کے معنی میں ہوتا ہے، جو تقلیل اور تکثیر دونوں کا معنی دیتا ہے. کبھی تقلیل کا معنی دیتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے، اور کبھی تکثیر کا معنی دیتا ہے. یہاں پر معنی تکثیر دے رہا ہے. امام کرمانی فرماتے ہیں کہ یہ من ہے، اور اس کے بعد جو یہ ما ہے، یہ ما اس کو موصولہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور ما یہ نکرہ موصوفہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے. وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اپنے ہونٹوں کو، اور اکثر و بیشتر آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُحَرِّكُهُمَا، کہ میں تمہیں اپنے دونوں ہونٹ حرکت دے کر بتلاتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریک الشفتین کا طریقہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. اس میں دو احتمالات ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی موجودگی میں وحی کا نزول ہوا ہو، اور عبداللہ بن عباس نے دیکھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت دیتے ہوئے ہونٹوں کو، تو اس لیے وہ آپ کو بیان کر رہے ہیں. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے اس کو بیان کیا ہو اور انہوں نے آپ کو بتلایا ہو. اور جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا گیا کہ مراسیل صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں. صحابہ اگر کسی صحابی سے روایت کو نقل کرے اور ان کا ذکر نہ کرے تو اس سلسلے میں تمام کے تمام فقہا، اصولیین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے. تو فرماتے ہیں
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ہونٹ حرکت دے کر بتلائے، یعنی آپ نے اس طریقے سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا، ایسے حرکت دے کر بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیا کرتے تھے، حرکت دیتے تھے جیسے آدمی بہت تیز پڑھنا چاہے. اب اس سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے آدمی، تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تیزی کے ساتھ پڑھنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے تیزی سے حرکت ہوگی. تو کہا کہ ہونٹوں کا حرکت ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے نزول کے وقت اسی طریقے سے کرتے تھے. تو اس لیے کہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شدت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ وحی کو اس کے ضبط کے ساتھ یاد رکھنا ہوتا تھا. الفاظ وحی کو اس کے ضبط یعنی اس کے اعراب کے ساتھ، اس کی ادائیگی کے ساتھ یاد رکھنا ہوتا تھا. تو وہ آپ پر ایک بوجھ ہوتا تھا اور وہ آپ پر ایک قسم کا ٹینشن ہوتا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جب اس کا نزول ہوتا تھا تو چونکہ آپ بڑے فصیح اللسان تھے، اس وجہ سے آپ اسی وقت اس کو فی الفور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ میں آپ یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ اس کو اپنے زبان سے بھی ادا کریں. تو آپ پر اس طرح سے 3 قسم کے ٹینشن اور 3 قسم کا بوجھ بیک وقت آپ کے اوپر ہوتا تھا کہ الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، پھر اس کے بعد اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا اور اس کو اپنے دماغ سے سمجھنا. تو آپ کو اپنی ان تینوں قوتوں کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ بیک وقت صرف کرنا پڑتا تھا. اس لیے فرماتے ہیں کہ وقال سعید، اور سعید فرماتے ہیں، یہ راوی ہے سعید بن جبیر، انا احرکہما کما رأیت ابن عباس رضی اللہ عنہما یحرکہما، کہ میں دونوں ہونٹوں کو حرکت دے کر بتلاتا ہوں جیسا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا، کہ آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے. تو سعید بن جبیر نے بھی اسے نقل کیا. اسے کہتے ہیں کہ راوی کا مروی عنہ سے جس چیز کو جیسے کرتے ہوئے دیکھا اسے نقل کرنا، اسے بیان کرنا، ان کی اس حالت کو بیان کرنا. اسی لیے ڈاکٹر محمود احمد غازی، یہ ہمارے آخری دور کے بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان کے، ان کی کتاب ہے محاضرات القرآن. محاضرات القرآن میں آپ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا کہ قرآن کے الفاظ محفوظ، قرآن کریم کے ادائیگی محفوظ، قرآن کریم کا اعراب محفوظ، قرآن کریم کے معانی محفوظ، قرآن کریم جس ماحول میں نازل ہوا وہ ماحول بھی محفوظ. یہ وہی ہے کہ کس طریقے سے کون سی چیز نازل ہوئی اور اس وقت کیا ہوا. تو فرماتے ہیں جس ماحول میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، صحابہ نے اسے بیان کر کر اسے بھی محفوظ کیا، اس پر عمل کر کر اس کی تعلیمات کو عملی طور پر محفوظ کیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ اتنے انتظامات کیے گئے کہ قیامت تک کہ اس میں تحریف کے کوئی امکان باقی نہیں، کہیں سے 1% بھی تحریف کا کوئی امکان اب باقی ہے نہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، حضرت سعید بن جبیر نے نقل کیا، فحرک شفتیہ فانزل اللہ تعالی. اب کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرنے لگے تو آپ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل کی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کریم کے وحی کے نزول کے وقت اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ، اپنی زبان کو حرکت نہ دو، لتعجل به، تاکہ آپ اسے جلدی جلدی پڑھو یا جلدی جلدی یاد کر لو. ان علینا جمعہ،
وقرآنہ، ہمارے ذمے ہیں، علا یہ لزوم کے لیے آتا ہے، ہمارے ذمے ہیں جمعہ، اسے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، اسی لیے آگے آیا ہے جمعہ لک صدرک، دو طرح سے پڑھا گیا اس کو، جمعہ لک صدرک، اور ایک پڑھا گیا جمعہ لک صدرک، اور ایک روایت میں ہے جمعہ لک فی صدرک۔ تو ایک تو ماضی کے صیغے کے ساتھ پڑھا گیا، تو اس صورت میں میم اور عین دونوں کے فتحے کے ساتھ جمعہ لک صدرک، اور دوسرا مصدر کے ساتھ جمعہ لک صدرک، اور تیسرا فی کے اضافے کے ساتھ جمعہ لک فی صدرک۔ تو فرماتے ہیں کہ ان علینا جمعہ، ہم پر ہے اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا، وقرآنہ، اور آپ کی زبان سے اسے پڑھانا، قرأ یقرأ اسی سے ہے قرآن فعلان کے وزن پر، ای المقروء وہ جو بار بار پڑھا جائے۔ اسی لیے قرآن کے کریم کے مشتق منہ کے سلسلے میں بعض حضرات نے کہا کہ یہ قراءتن سے ہے، بعض نے کہا کہ یہ قرنن سے ہے، لیکن قراءت والی بات زیادہ کیا ہے، راجح ہے۔ جنہوں نے قراءت سے کہا تو کہا اس لیے کہ اسے بکثرت پڑھا جاتا ہے، جنہوں نے اسے قرانہ سے مانا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ قرانہ کے معنی ملنا اور ملانا، قرآن کریم کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ کہ ان علینا جمعہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا، وقرآنہ، اور اسے پڑھانا۔ بعض حضرات کہتے ہیں وقرآنہ کہ ہمارے ذمے ہیں اس کی تفسیر آپ کی زبان سے کروائیں، لیکن جو لوگ اسے قراءت میں کے معنی میں مانتے ہیں وہ زیادہ صحیح، اس لیے کہ آگے قرآن نے بیان کیا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دیکھو آپ کے سینے میں اس الفاظ کو محفوظ کرنا، اللہ فرماتے ہیں اس کی ذمہ داری ہماری، محفوظ ہونے کے بعد آپ کی زبان سے اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اسے آپ کی زبان سے پڑھوانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری، اور اس کے معانی کو سمجھانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ تو جو تین وجوہات کی وجہ سے آپ جلد بازی سے کام لے رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ سارے کام ہم کریں۔ تو فرماتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنہ، قال جمعہ لک صدرک۔ اسی لیے یہاں پر بعض روافض اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ مکمل محفوظ نہیں، اور اس کے عدم حفظ پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ کیسے استدلال کرتے ہیں؟ اس طور پر استدلال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ قیامہ میں لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه، کہا یہ آیت کریمہ اس کا نہ اوپر سے کوئی ربط ہے اور نہ نیچے سے کوئی ربط، اس کا سیاق و سباق سے کوئی ربط نہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو مکمل مربوط ہوتا، اس کا عدم ربط یہ اس کے کلام الہی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ مستشرقین نے بھی وہاں سے لے لیا، لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ ایسا نہیں، یہ سیاق و سباق سے اس کا ربط موجود ہے، البتہ اس کے ربط کے لیے ایسا علم، ایسی فہم اور ایسی سمجھ چاہیے جو اسے ربط کر کر بتلائے۔ اسی لیے قرآن کریم کی صورت ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، قرآن کی آیت ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، اس پر مستقل علم المناسبہ، مناسبت الآیات اور مناسبت السور،
اس کے نام سے مستقل ایک علم وجود میں آئے. اس علم کے سب سے پہلے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس علم کے سب سے پہلے جس شخص نے مدون کیا اور مستقل طور پر اس علم کو، تو وہ کون ہے؟ حاکم نیشابوری. اور کہاں بعد نے کہا کہ عبد الحکیم النیشابوری جو بغداد میں رہنے والے تھے، انہوں نے اس علم کو مدون کیا. وہ کہتے تھے کہ جب میں نے قرآن کریم کے اوپر غور کیا تو مجھے ہر آیت ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نظر آئی. لیکن وہ فرماتے ہیں لیکن وحسرۃ علی علماء بغداد، لیکن مجھے افسوس ہے علماء بغداد پر کہ لا یہتمون بہذا، کہ وہ اس مناسبت سے کوئی اہتمام نہیں کرتے، یعنی اس پر کوئی توجہ دیتے نہیں. بہرحال متاخرین نے قرآن کریم کی ان مناسبتوں پر مستقل کام کیا. قرآن کریم کی مناسبت پر سب سے بڑا کام یہ امام بقاعی نے کیا ہے. تناسب الآیات، آپ نے مستقل ایک تفسیر لکھی ہے 10 جلدوں میں، اور اس تفسیر میں ہر آیت کو اور ہر سورت کو ایک دوسرے سے مربوط آپ نے ظاہر کیا ہے اور بتلایا ہے، جس پر بڑی محنت کی ہے بقاعی نے. اس کے بعد ہمارے ہندوستان کے علماء میں علامہ مہائمی، انہوں نے بھی مستقل طور پر قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے 2 جلدوں میں، عربی میں ہے، اور ابھی اس کا اردو میں کوئی بدعتی صاحب ترجمہ کر رہے ہیں، جس کی 6-7 جلدیں ابھی تک کی آئی ہے. تو وہ اردو میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. اس میں بھی انہوں نے قرآن کریم کے ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے. اسی طریقے سے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان القرآن میں اہتمام کے ساتھ آیات قرآنیہ اور سور قرآنیہ میں مناسبت کو بیان کرتے ہیں. امام رازی اور امام آلوسی بھی اس سے تعرض کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی بھی اپنی کتابوں میں اس سے تعرض کرتے ہیں. بہرحال متاخرین نے اس پر خاص طور پر کام کیا. اب یہاں پر کیا، اس جگہ پر تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی سیاق و سباق کے ساتھ مناسبت ہے. کیسے مناسبت ہے؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر مناسبت اس معنی کر ہے کہ ان آیات کریمہ سے پہلے قرآن کریم نے قیامت کا اور دنیا کی حقیقت کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے عاجلہ. کیا استعمال کیا ہے؟ عاجلہ. اور عاجلہ سے مراد دنیا مراد نہیں. عاجلہ سے مراد کیا ہے؟ دنیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کی، کہا بڑی گہری مناسبت اس معنی کر ہے کہ انسان کے سامنے ایک ہے دار عاجل اور ایک ہے دار عاجل، عین کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ. دار عاجل سے مراد دنیا ہے اور دار عاجل سے مراد حمزہ کے ساتھ اس سے مراد آخرت ہے. کہا انسان، زیادہ تر انسان دار عاجل پر نظر رکھتا ہے اور دار عاجل سے کیا ہوتا ہے؟ غافل رہتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے. تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عجلت کسی بھی چیز میں یہ انسان کے لیے زیبا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی وحی کے وقت عجلت سے کام نہ لیجئے بلکہ اطمینان اور وقار سے کام لیجئے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو مختلف مقامات پر نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جیسے نماز کے لیے کہ جب تم نماز کے لیے مسجد میں آؤ فَعَلَيْكُمُ السُّكُونَةُ وَالْوَقَارُ، تو تم پر کیا ہونا چاہیے؟ سکونت اور وقار. کہا رکوع کو پانے کے لیے بھاگنا یہ مناسب نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا، مجھے ایسا لگا کہ شاید رکوع ملے گا نہیں، تو میں نے دوڑ لگائی
اور میں نماز میں کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نماز کے بعد پوچھا کہ بھئی کون تھا جس کے دوڑنے کی آواز آ رہی؟ وہ بقرہ فرماتے میں فوراً کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ حضور نے کہا علیکم السکونۃ والوقار، نہیں امام آپ اطمینان سے آئیے، اگر رکوع مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر رکوع نہ ملے تو آپ رکعت کو ادا کر لو، لیکن آپ کو اس کے لیے جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کے اوپر کس کا اثر تھا؟ اسی کا اثر تھا کہ آپ کو سکھایا گیا کہ جلد بازی سے کام لینا چاہیے نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی تھی کہ العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے۔ جیسے شیطان کیسے جلد باز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بھئی سجدہ کرو کس کو؟ آدم کو۔ اس نے سوچا ووچا کچھ نہیں اور سیدھا کیا کہہ دیا؟ انا خیر من۔ یہ ہے اس کی جلد بازی، یہ کیا ہے؟ اس کی جلد بازی۔ اگر وہ سوچ سمجھ کر سکون اور وقار اور اطمینان سے بولتا تو شاید اس سے یہ غلطی نہ ہوتی، لیکن جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ وہ امام و ائمۃ الضلال بن گیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جلد بازی سے آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ بات۔ تو اس لیے مختلف انداز میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے مناسبت کے سلسلے میں عز الدین ابن عبد السلام بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں مناسبت تو ہے، البتہ مناسبت کے لیے تکلف یہ جائز نہیں۔ ولی الدین الملوی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم کی ہر آیت میں اتنی زبردست مناسبت ہے، اتنی زبردست مناسبت ہے کہ تکلف کا دور دور تک کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا کہ بس ضرورت ہے انسان کے غور و خوض کرنے کی۔ کہا مجھے تو کہیں ایسا نہیں، کہا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن کریم ایسا مربوط ہے، ایسا مربوط ہے کہ اس سے زیادہ مربوط میں نے کوئی کلام نہیں دیکھا۔ ولی الدین فرماتے ہیں تو اس لیے عام طور پر ہمارے علماء کا رجحان یہی ہے کہ بہرحال قرآن کریم یہ اس میں کیا پائی جاتی ہے؟ مربوط ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اب یہاں پر بیان کرتے ہیں قال جمعہ لک صدرک، جمعہ لک صدرک پڑھو یا جمعہ لک صدرک پڑھو یا جمعہ لک فی صدرک پڑھو، تینوں صورت میں معنی آپ کے سینے میں محفوظ کرنا۔ اب یہاں پر ایک سوال مستشرقین، فلاسفہ اور جدت پسندوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ یاد تو دماغ میں رہتا ہے، دل میں کہاں یاد رہتا ہے؟ دل یہ یاد رکھنے اور سمجھنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن کریم نے بھی بہت سارے مقامات پر اس کو استعمال کیا ہے۔ تو جدید سائنسی تحقیقات اور انکشافات یہ کہتے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے تک سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ صرف انسان کا دماغ یہ سوچنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ البتہ اب کی جو نئی تحقیقات ہیں سائنسی، نیو یارک میں ایک مستقل ادارہ ہے دی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ، انسان کے دل کے اوپر وہ ریسرچ کرتا ہے۔ وہاں کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تعجب ہوا جب ہم نے دل پر دیکھا تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ دل جیسا کہ پہلے اطباء اور فلاسفہ اور سائنسداں کہتے تھے آج سے 30 سال پہلے تک کہ وہ صرف ایک پمپ ہے جو خون بناتا ہے، لیکن ہماری تحقیق نے ثابت کیا کہ اس میں سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے اور اس میں کسی چیز کو یاد رکھنے کی بھی صلاحیت۔ اس کے بعد پھر نئی تحقیق ہوئی اب سے 10 سال پہلے، تو اس تحقیق نے تو عجیب انکشاف کیا۔ اس تحقیق نے کہا کہ صرف دل یہ سمجھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا،
بلکہ انسان کے دماغ سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت یہ دل کے پاس موجود ہے. انسان کے دماغ سے زیادہ صلاحیت کس کے پاس موجود ہے؟ یاد رکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت یہ دل کے پاس موجود ہے. دل جتنا نہیں سمجھتا ہے اس سے زیادہ انسان کا ہارٹ یہ سمجھتا ہے. اسی لیے انہوں نے ایک نئی اصطلاح وضع کی، برین آف ہارٹ، دل کا دماغ. برین آف ہارٹ یعنی دل کا دماغ. تو وہ کہتے ہیں کہ دل میں دماغ ہے، اور یہ دماغ انسان کے سر میں پائے جانے والے دماغ سے بھی زیادہ تیز اور اس سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہے. بلکہ احیاناً نہیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ یہ بھی دل سے مدد لیتا ہے سمجھنے میں. انسان کا دماغ کس سے مدد لیتا ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. کہ دل میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو سب کچھ سدھر گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو انسان بگڑ گیا. اس سے حضور نے اسی کی طرف اشارہ کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سائنسداں جو اپنے آپ کو بہت شانہ سمجھتے ہیں اور ہوشیار سمجھتے ہیں، یہ ہم سے 1400 سال پیچھے. کتنے سال پیچھے ہیں؟ ان کو قرآن نے جن حقائق کو بیان کیا، ان کو وہ سمجھنے میں بھی صدیاں لگ گئی. تب تک ہاں برابر قرآن نے صحیح کہا. ہم کو ان کی تائید کی ضرورت نہیں، ان کی تائید سے قرآن کو کچھ ملنے والا ہے نہیں. یہ تو صرف یہ کہ جو لوگ اعتراض کرتے تھے ایک زمانے تک مذاق اڑاتے تھے، کہا کہ لے دل سمجھتا ہے، ایسا بول رہے ہیں. ان کے منہ پر ایک لتاڑ ہے. کس نے کہا دل نہیں سمجھتا ہے؟ دل ہی سمجھتا ہے زیادہ، دماغ اس کے بعد کام کرتا ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں جمعہ لک صدرک وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ. فإذا قرأناه پھر جب ہم اسے پڑھائے، فاتبع قرآنہ تو آپ اسے پیچھے پیچھے پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا نزول ہو تو اسے اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یا اس کے سلسلے میں کچھ اور کہ وہ آپ بھول جائیں گے اس وجہ سے آپ اس کے اوپر، اور تو کہا کہ وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو. آپ کیا کرو، آپ پر جب نازل ہو تو آپ اس کو اپنی زبان سے اچھی طرح سے اطمینان کے ساتھ پڑھتے رہیے، باقی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اب جب ایسا ہی تھا تو سیدھا حضور کے قلب پر القاء کر دیا جاتا، مسئلہ ختم ہو جاتا. کہا نہیں، امت کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کتاب کی عظمت اور اہمیت بتلانی تھی کہ کتاب کتنی عظیم ہے. اس کتاب کے لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقتوں کو اٹھایا اور برداشت کیا ہے، یہ بتانا مقصود تھا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف انداز میں وحی کو نازل کیا گیا. قال فاستمع له وانصت، کہا کہ آپ اسے سنیے اور خاموش رہیے. کہا جب قرآن کا نزول ہو تو آپ اپنا ذہن کہیں نہیں، یکسوئی کے ساتھ آپ وحی پر فوکس کیجئے. آپ اپنی پوری توجہ اور اپنی پوری صلاحیت اور پوری طاقت اور استعداد کو کس پر صرف کر دیجئے؟ وحی پر صرف کر دیجئے خاموشی کے ساتھ. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے اوپر ہے اسے بیان کرنا. ای ثم ان علینا ان تقرأہ، کہا کہ پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کو پڑھائے جیسا آپ پر نازل کیا، جس میں کوئی کمی زیادتی ہونے والی نہیں. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کا نزول ہوا وہ سب کے سب حالت بیداری میں ہوا، خواب میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وحی، ہاں دوسری چیزیں آپ کو خواب میں ہی بتلائی گئی، مگر
قرآن کریم کا کوئی جز بھی آپ پر بحالت نوم نازل نہیں ہوا ہے. ثم ان علینا ان تقرأہ، پھر ہمارے اوپر ہے کہ ہم اسے آپ کو پڑھائیں. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبریل استمع، اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جبریل آتے تھے تو توجہ سے سنتے تھے. خاموش رہنے میں صرف خاموش ہونے کا معنی آتا ہے، لیکن استماع میں خاموش رہنے کے ساتھ ساتھ توجہ کے ساتھ سننے کا بھی معنی آتا ہے. تو کہ آپ پوری توجہ سے اسے سنتے تھے. فَإِذَا انطَلَقَ جبریل، پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام چلے جاتے تھے، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، تو آپ اسے پڑھتے تھے جیسا کہ آپ کو جبریل نے پڑھایا. فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ تو جب وحی نازل ہوتی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے تھے، کیونکہ آپ کو مکلف کیا گیا کہ فَاتَّبِعْ قرآنَ. پھر اس کے بعد جب جبریل چلے جاتے تھے تو پھر ایک مرتبہ آپ اس کو دوہرا دیتے تھے تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی اس میں باقی رہے نہیں. اور پھر وہاں پر جو صحابی موجود ہوتے تھے وہ صحابی اسے کیا کرتے تھے، جو ماحضر ہوتا تھا اس پر لکھ لیتے تھے. اگر چمڑا ہوتا تو چمڑے پر لکھ لیتے، اگر لکڑی ہوتی تو اس پر لکھ لیتے، اگر کاغذ ہوتا تو اس پر لکھ لیتے، اگر کپڑا ہوتا تو اس پر لکھ لیتے، جو بھی چیز ہوتی اس پر لکھ لیتے تھے. اور ساتھ ساتھ میں حضرت جبریل کہہ کر جاتے تھے کہ ان آیات کریمہ کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھو. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا. تو سیدھی سی بات ہے، یہ باب کیف کان بدء الوحی سے مناسبت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو نزول ہوتا تھا اس کی شدت کو بیان کرنا اس روایت میں مقصود ہے کہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ اتنی آسان نہیں تھی. آپ نے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے، برداشت کیا.